اس کا تصور نہیں کر سکتے کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ابھی ہمارا گزشتہ سال ایک ملک میں جانا ہوا، کینیڈا، وہاں ایک شہر ٹورنٹو تبلیغی اجتماع ہوا، وہاں 25-30 ہزار آدمی تبلیغی جماعت میں جمع ہو جائیں، یہ بڑا اجتماع ہوتا ہے ان ملکوں میں۔ تبلیغی اجتماع کے بعد ان کا اجتماع ہوا قادیانیوں کا، اور 25 سے 30 ہزار تک ان کا مجمع تھا۔ کیونکہ یہ تو باقاعدہ اس کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، چینل کے ذریعے سے، اور اپنے ہمارے مسلمان بھی کتنے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اور کتنے وہ ہندوؤں کو بھی دعوت دیتے ہیں، کھانے کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، وہاں کے وزراء کو دعوت دیتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع تھا، اور ہمارے بہت سے مسلمان دیکھ دیکھ کر یہ تو کیسی داڑھی ہے، کیسی پگڑی ہے، یہ تو کتنے اچھے ہیں، کہ انہیں کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اور ہمارے تبلیغ والے، تبلیغ میں چلا لگانے والے، وہ خود اور ان کے گھر والے، چونکہ ان کو بہت سو کو علماء کے پاس آنے کا موقع نہیں، جماعت میں وقت دینے کا موقع نہیں، خانقاہ میں جانے کا موقع نہیں، وہ تو کاروباری ہیں، اپنا فرصت ہوئی اپنا چینل کھول کے بیٹھ کے دیکھ، بس ان کی زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہے۔ اب وہ اس کو دیکھ کر بس اسی کو سارا دین سمجھتے ہیں۔ اب وہ نہ علماء کے پاس آئیں گے نہ کہیں جائیں گے، اور وہ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیا بس علماء یہ ہے کہ ہم نظر بند کر کے بیٹھ جائیں؟ اس کو تو سوچنا پڑے گا نا کہ اتنی بڑی تیزی کے ساتھ جو گمراہی پھیل رہی ہے گھر گھر میں، آخر اس کا حل کیا ہے؟ ادھر یہ بھی خطرہ ہے، آپ ٹیلی ویژن پر جواب دیتے ہیں تو پھر اس سے دوسرے لوگوں کے گھروں میں بھی ٹی ویاں آئیں گی، اس کا غلط بھی استعمال کریں گے، ادھر یہ بھی ہے۔ لیکن غور کرنا تو ضروری ہے، ایسا تو نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں مخلوق متاثر ہو، بددین ہو، اور غلط راہ روی کا شکار ہو، اور وہ ایک باطل طریقے پہ جا رہی ہو اور ہم اس کی فکر نہ کریں، یہ بھی تو ضروری ہے۔ ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی وہاں ٹورنٹو میں انہوں نے بہت بڑی زمین لی ہے، ایکڑوں کے حساب سے پوری کالونی اس میں آباد کر رہے ہیں، اسی میں اپنا دفتر بنا رہے ہیں، اسی میں مرکز بنا رہے ہیں، اسی میں پوری کالونی وہیں آباد کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ شہر اسی طرح کر رہے ہیں۔ ہر شہروں کے اندر، بڑے بڑے شہروں میں یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ایکڑوں کے حساب سے زمین خریدیں گے، وہیں مرکز بنائیں گے، وہیں دفتر بنائیں گے، اور پوری کالونی وہیں لا کے آباد کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت کے بڑے سرگرم رکن، ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جو ہمارے شیخ کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے ڈاکٹر اسماعیل صاحب، ان سے بیعت ہیں۔ ایک صاحب ادھر تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ بتایا کہ میری بیوی قادیانی ہو چکی، میرے سارے قادیانی ہو چکے، ان چینلوں کو دیکھ دیکھ کر۔ پہلے وہ جماعت میں جاتے تھے، وقت دیتے تھے، ہماری جماعت میں نماز پڑھتے تھے مسجد میں، اب نہ مسجد میں آتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں، اور وہ داڑھی واڑی بھی صاف کر دیے، پتلو سب پہننا شروع کر دی، کہ میری بیوی خود قادیانی بن چکی۔ دوسرے لوگ نہ ان کو سمجھائیں گے، نہ وہ کہیں جائیں گے، نہ کوئی اور آگے انہیں وہاں سمجھائے گا، کون سمجھائے گا ان کے گھر میں جا کر؟ اور وہ خود بیچارہ وقت لگاتے ہیں تبلیغ میں، اتنے بڑے بزرگ سے وہ بیعت۔ یہ گھر گھر کے اندر جو اتنی بڑی تباہی آ رہی ہے، اور اگر چند سالوں میں ہم اسی طرح خاموش رہے اور اس کا کچھ سد باب نہ کیا اور نہیں سوچا، تو یہ کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ جائے گی اور کہاں تک پہنچ جائے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی دوسرے باطل فرقے ہیں،
یہ غیر مقلد. اب وہ خود ڈاکٹر ذاکر آپ 10 بیانات دیں روزانہ صبح سے شام تک مسجدوں کے اندر بیان کریں اور بڑے بڑے جلسے بھی کر لیں اور وہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے جو کہتا ہے اور وہ لاکھوں آدمی سنتے ہیں اور لوگ اسی کو بہت بڑا مبلغ سمجھ رہے ہیں, اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے بڑا کوئی داعی نہیں ہے اور وہ اس کے ذریعے سے ساری غیر مقلدی پھیلا رہا ہے, بے دھڑک مسئلے بتاتا ہے. کوئی تو آدمی سوچے گا مسئلہ بتانے کے لیے, بھائی دلیل سوچو یہ سوچو, وہ بے دھڑک اپنا الٹے سیدھے مسئلے بتاتا ہے ایسے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا آج تک کوئی دین کا خادم پیدا نہیں ہوا. لوگ یہ تعصب لے رہے ہیں, لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں چاہے وہ کیسا بھی اپنا وہ کر رکھا ہو کہ وہی لوگ ہیں اور وہ بار بار انہیں کو لاتے ہیں انہیں کو کرتے ہیں, لیکن ایک لوگوں پہ اثر ڈالنے کی شکل تو ہے جو اثر ڈال رہے ہو. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں پہ غور کرنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے. دشمن جس میدان میں للکار رہا ہے. اور رہا یہ ٹیلی ویژن پہ آنا جانا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی برائی اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے. جب کوئی ان کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے تو اس میں وہ کشش ہوتی ہے, وہ تصویریں ہوتی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے بہک جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے محفوظ رہ جائیں یہ بھی مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی بڑی جو گمراہی اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے اس کا تحفظ بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچیں. بڑی تعداد میں لوگ کنویں میں گر رہے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے ان کو کنویں میں سے نکالا اور نکالنے کی کوشش کی, راستے میں کیمرے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارا فوٹو لے لیں گے, اس لیے ہم نہیں جا سکتے کہ ہم ان کو کنویں میں سے گرتے ہوئے بچائیں. کیا اس کا یہ عذر کافی ہو جائے گا؟ اگر ہم گئے تو ایک دم ہمارا فوٹو لے لیں گے, فوٹو ناجائز ہے, اور ہم یہ سوچ کر اپنا بیٹھے رہے ہیں خاموش اور کنویں میں گر رہے ہیں, ہمارا یہ عذر کافی ہو جائے گا. بھئی ایک تو اپنے اختیار سے چینلوں کو استعمال کرنا, برائیوں کے لیے استعمال کرنا یقیناً ناجائز ہے, لیکن اگر کوئی ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو بہرحال اس کے بارے میں تو سوچنا پڑے گا کہ اس کی کہاں تک گنجائش ہے, یا ان کو اسی طرح جانے دیا جائے. رہا فوٹو کا آنا تو آج آپ کتنی بھی اپنی حفاظت کریں وہاں بھی آپ کے فوٹو لے جا رہے ہیں. آج تو یہ موبائل ہو گیا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو کیمرے میرے ہوتے تھے, اب چپکے سے اپنا فوٹو لے بھی لیا, کوئی پتہ بھی نہیں چلا. آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں وہاں آپ کا فوٹو لے رہے ہیں, حرم میں جا رہے ہیں وہاں آپ کے فوٹو لیے جا رہے ہیں, کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں وہاں جاتے کے ساتھ آپ کے فوٹو لیے جا رہے ہیں, وہ خود بخود لے رہے ہیں. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کی گاڑی کا بھی فوٹو لیا جا رہا ہے. حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں لوگ آپ کا خود بخود فوٹو لے رہے ہیں. ایک تو فوٹو اپنے اختیار سے لینا ہے, کھینچنا ہے, کھینچوانا ہے, اور ایک کوئی زبردستی فوٹو لے لے تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ ہم جتنے اپنے ضروری کام ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دیں, یا جو ضروری کام ہے ان کو بھی ہم نہیں کریں گے. بہرحال اس پہلو پر غور کرنا علماء کے لیے یہ بھی اس وقت میں ضروری ہے کہ اس پہلو پر غور کریں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں. اب وہاں انہوں نے پتہ نہیں کیا نقل کیا ہوگا کہ صاحب آپ نے یہ کہا ہے, لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس وقت. بھائی جہاد ہے, بہرحال ان لوگوں کے لیے سوچنا بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ایک دم غیر مقلدیت کی طرف آ رہے ہیں, قادیانیت کی طرف آ رہے ہیں, شیعت کی طرف آ رہے ہیں, عیسائیت کی طرف آ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کی بیٹھ کر غلط ترجمانی کر رہے ہیں اور لوگ اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں ان چینلوں کے ذریعے سے. تو اسلام کا دفاع کرنا
اور صحیح اسلام پیش کرنا. میں نہیں کہتا کہ اس طرح کرو، لیکن اس کے لیے بہرحال غور کرنا تو ضروری ہو گیا کہ جب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہو، اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہو عوام کے سامنے، اور یہ تمام غلط طریقے ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہوں اور لاکھوں لوگوں کو گویا جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہوں، تو کیا علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اب ان سب چیزوں کے لیے غور کریں؟ یا صرف یہ کہنا کافی کہ نہیں ہمارا بس تو کام اتنا ہی ہے کہ ہم تو بس مسجد میں بیٹھ کے مسئلہ بتا سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تقریر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ساری دنیا جہنم میں جائے ہمارا کوئی اس سے آگے بڑھ کے کوئی کام نہیں. اللہ اکبر. اچھا بھائی میں ذرا پیشاب کر لوں. ہاں بچہ ہی چھوڑے ہوتا کیا بھی جا رہا ملیشیا 1 بجے. بھائی نماز نہیں چھوڑنا. اچھا، اور کہیں بھی رہیں اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنا، خاص طور پر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. آدمی کوئی بھی کام کرے لیکن سمجھے دوسرا کام ہمارا بعد میں ہے، پہلے ہم دین کے داعی اور مبلغ ہیں. ہم دکان پر بیٹھے ہیں تو سمجھے کہ ہم اصل دین کے داعی ہیں. کوئی بھی کام کرے لیکن سمجھے کہ اصل ہمارا کام دین کی دعوت دینا ہے، اور کام دوسرا بعد میں ہے. اپنی صورت سے، شکل سے، لباس سے، معاملے سے، خرید و فروخت سے، ہر چیز سے اس کی کوشش کریں کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ آج جو ہمارے نوجوانوں نے اختیار کر لیا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے. ہم کھلاڑیوں کے ترجمان بنے اور ان کے اشتہار بنے کھلاڑیوں کے، ذرا غور کرنے کی چیز ہے. اللہ نے ہم کو کیا بنایا ہے اور ہم کھلاڑیوں کے ترجمان بن جائیں. یہ دم کر رہے